حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، رسول کے حقوق ہیں، اسی طرح معاشرے کے اندر محلے داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق یہ سب کے سب۔ اسی طرح مالدار پر مال کی حقوق ہیں، مالدار بندے پر مال کی حقوق ہے، جس نے مال جمع کرنا ہے۔ اب مال جمع کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اب اس کی بھی آگے حدیث پاک آ رہی ہے، مال جمع کرنے کے اندر قباحت نہیں ہے، اس کا حق ادا نہ کرنا اس کے اندر قباحت ہے۔ اب وہ حق کیا ہے؟ سب سے پہلا تو حق ہے مال کا، جو مال جمع کیا اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، صدقہ ادا کیا جائے، خیرات کی جائے۔ آج کے پرفتن دور کے اندر ہم زکوٰۃ، صدقات اور خیرات سے اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب صدقہ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے تو مال کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اس مال کو رب وحدہ لا شریک نے والذین یکنزون الذھب والفضہ، اس مال کو وبال کہا رب تبارک و تعالیٰ نے، جو جمع تو کیا پر اس مال کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا چاندی اس کا تو حال معلوم ہو گیا، کون سا مال سب سے بہترین مال ہے جس کو ہم لوگ جمع کریں؟ اب قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مال جس کو جمع کیا جائے، فرمایا سب سے پہلی چیز جو بہترین سرمایہ ہے تمہارا، ذکر کرنے والی زبان۔ کیا چیز ہے؟ بہترین سرمایہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی بھلائی کے لیے سب سے پہلی چیز ذکر کرنے والی زبان اور اللہ کا شکر کرنے والا دل، یہ دو چیزیں۔ اور ساتھ پھر یہ چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، نیک بیوی جو ایماندار کی ایمان میں مدد کرے۔ یہ تین چیزوں کا تذکرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کئی صحابہ کرام بڑے مالدار تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام بڑے بڑے مال کے مالک تھے، لیکن انہوں نے اس مال کا حق ادا کیا، اس مال کو صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کے اندر اس کو صرف کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مالداری کی دعا فرمائی، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو کثیر مال عطا فرمایا، تو انہوں نے اپنے مال سے پہلی فرصت میں 40,000 درہم صدقہ کر دی، اور پھر 500 اونٹ بما ساز و سامان رائے خدا عز و جل میں خرچ کر دیے۔ تو مال جمع کرنا یہ وبال نہیں، اس مال کا حق ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ اس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رب وحدہ لا شریک نے منع کیا۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یوم یخما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی جو ہم نے جمع کیا مال رکھا، اس کا حق ادا نہ کیا، اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اس مال سے غریب یتیم مسکین کو صدقہ خیرات نہ کیا، اس کے بارے میں رب نے فرمایا اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، یعنی ان کی پیشانیوں پر اس مال کو گرم کر کے لوہے کی سلاخیں بنائی جائیں گی، اور وہ سلاخیں گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر لگائی جائیں گی، ان کے پہلوؤں پر لگائی جائیں گی، ان کی پیٹھوں پر لگائی جائیں گی، اور یہ حال چلتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے، ھذا ما کنزتم
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ مال ہے۔ کون سا مال؟ یہ وہ مال ہے دنیا میں رہتے ہوئے جس کو تم نے جمع کیا اور اس مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کی۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اس مال کا مزہ چکھو۔ اب یہ کیا؟ یہ بڑی دردناک چیز ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس مال کا مزہ چکھو جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے اور اس مال سے محبت کرتے تھے، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ادا نہیں کرتے تھے۔ اور اسی چیز کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی چیز ہو بہو بیان فرمائی۔ صحیح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونا چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، اب حق میں بار بار ساتھ زکوٰۃ کا لفظ بولتا ہوں، یہ اس کا حق ادا کرنا زکوٰۃ ہے، اس کا حق ادا نہ کرے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کے پتلے ٹکڑے بنائے جائیں گے اس مال سے، اور اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان کی کروٹوں، ان کی پیشانیوں اور ان کی پشتوں پر اس مال سے ان کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اور ساتھ یہ کہا جائے گا یہ وہ تمہارا مال ہے دنیا میں رہتے ہوئے جس مال سے تم محبت کر کے رب کی ذات کو بھول چکے تھے، جس مال کو جمع کر کے تمہارے اندر تکبر آ گیا تھا، جس مال کو جمع کر کے تم نے آخرت کو بھلا دیا تھا، یہ تمہارا وہ مال ہے، اب اس مال کا مزہ چکھو۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر معاملہ کیسا ہوگا جب وہ سریے لوہے کی سلاخیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر ان کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کی پشتوں پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر بار بار لگایا جا رہا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ معاملہ اس دن کا ہے جس دن ایک دن 50,000 برس کے برابر۔ کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا۔ اس دن پھر بندہ جب مال سے داغا جا رہا ہوگا، مال سے جلایا جا رہا ہوگا، اس وقت پھر بندہ موت مانگے گا۔ کیا کرے گا؟ اس تکلیف سے تو بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے، پر رب نے وہاں پھر موت کا نظام نہیں رکھا۔ دنیا میں تو موت کا نظام رب وحدہ لا شریک نے رکھا، وہاں اس مقام پر رب نے موت کا نظام نہیں رکھا ہوا، بس سزا ہی سزا ہے، پھر آگ ہی آگ ہے، جہنم ہی جہنم ہے۔ اور پھر فرمایا پھر وہ آخری دن جب حساب کتاب کا دن آ جائے گا اور فیصلے کا دن آ جائے گا، اس دن پھر ہر کوئی اپنی راہ چلے گا۔ اگر جنت کا مستحق ٹھہرا تو جنت میں چلا جائے گا، جہنم کا مستحق ٹھہرا تو پھر جہنم میں چلا جائے گا قیامت کے دن۔ اور اس کے بعد پھر جو جنت میں چلا گیا سو جنت میں چلا گیا، جو دوزخ میں چلا گیا پھر دوزخ میں چلا گیا۔ 50,000 سال کا دن قیامت سے پہلے ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، سمجھ آئی؟ تو یہ چیز۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ آج ہمارا دیہی علاقہ ہے، دیہاتی ماحول ہے، تو اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیہاتی لوگوں کو بیان فرمایا جو مالدار تھے، مال اسباب ساریاں رکھی ہے نا، اس کے باب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کی مثال دی۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر آئیں گے، یعنی طاقتور اونٹ آئیں گے، جس کے وہ ہوں گے اونٹ وہ مالک کے سامنے طاقتور کر کے لائے جائیں گے، اور اس مالک کو ایک چٹیل میدان کے اندر، کھلے میدان کے اندر چھوڑ دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ اس کو اپنے منہ سے کاٹیں گے اور اپنے پاؤں کے نیچے اس بندے کو رون دیں گے، اور ساتھ کہیں گے میں تیرا وہ مال ہوں،
میں تیری وہ جائیداد ہوں جس کو تو نے حاصل کیا، جمع کیا، پر حق ادا نہیں کیا، مال کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہم لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مال سے صدقہ خیرات نہیں دیتے، فصل کا عشر نہیں دیتے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ فرمایا وہ اونٹ پھر کیا کریں گے؟ پاؤں سے انہیں روندیں گے اور منہ سے انہیں کاٹیں گے، جب ان کی پچھلی جماعت گزرے گی تو پہلی پھر لوٹ کر واپس آ جائے گی۔ وہ اسی طرح یوں ہی سلسلہ ان کا دائرے کے اندر چلتا رہے گا، وہ پاؤں کے نیچے ان انسانوں کو مسلتے رہیں گے اور اپنے بڑے بڑے دانتوں سے ان کو کاٹتے رہیں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز ساتھ اسی حدیث پاک میں بیان فرمائی، فرمایا گائے اور بکریوں کے بارے میں اس شخص کو ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا۔ مال جائیداد ہم نے رکھی ہوئی ہے نا، اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور سب کے سب آئیں گے، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی اور نہ بے سینگ کوئی ہوگا اور نہ کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوگا، اور اسے سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے اس کو روندیں گے۔ یہ کس کا حال؟ مال اسباب کا زکوٰۃ نہ دینے والے بندے کا یہ حال ہے۔ آج ہمارا تو یہ منشور ہوتا ہے نا، مجھ لینی ہے چور کڈی ہوئے، سونا رنگ ہوئے، کالا شاہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں قیامت کے دن ان کے سینگ بڑے بڑے اور لمبے بالکل سیدھے ہوں گے، ان سینگوں سے وہ اس مالک کو جو ہے وہ ماریں گے، کاٹیں گے، اور پاؤں اوپر رکھ کے اج کسے دے پیر دے اتے پیر کسے مجھی دا جانور دا آ جاوے تو کی حال ہو جاندہ ہے۔ اس قیامت کے روز جب وہ جانور، بکریاں، گائے، بھینسیں، سارے کے سارے جانور جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے وبال جان بن کے آ گئے، تو ہم کیا کریں گے، کس حال میں جائیں؟ تو یہ چیزیں آج ضروری ہیں، ہم لوگ مال اکٹھا کریں پر اس مال کا حق ادا کریں۔ حق کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات۔ اس چیز سے آج ہم لوگ بے نیاز ہو گئے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی، اب یہ ہم لوگوں کو مخاطب کیا جائے، جو قومیں اپنے مال سے زکوٰۃ نہ دیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ آج زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہم لوگ کتنی وبال کے اندر پھنسے ہوئے، مہنگائی، بے روزگاری، یہ نظام، یہ سارے کا سارا، ہر بندہ کچھ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ حکمران کیسے مسلط ہو گئے، آئے دن مہنگائی، جاٹا بابو تو ان پتہ جنہاں ڈیزل ساڑ کے منجی پکائی گئے۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قحط میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب اس حدیث پاک کی تفسیر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے، قحط بڑھ جائے گا، فرماتے ہیں ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے، ڈاکو آ جائیں گے، مال حلال طریقے سے محنت کر کے کمایا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دی، ظالم حکمران آ گئے، انہوں نے سلب کر لیا، رات کو ڈاکو آ گئے، انہوں نے لوٹ لیا، چور آ گئے، انہوں نے لوٹ لیا۔ یہ معاملات آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر خاص الخاص کوئی بندہ اپنی گاڑی باہر نہیں کھڑی کر سکتا، موٹر سائیکل باہر نہیں کھڑی کر سکتا، مال اسباب ہمارا باہر نہیں رہ سکتا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے مال کا حق ادا کرو اور اس مال کو جو باقی بچا ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو، چوراہے میں رکھ دو، رب وحدہ لا شریک کے فرشتے تمہارے اس مال کی حفاظت کریں گے۔ آیت الکرسی پڑھ کے اس مال کو اللہ کے سپرد کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا ہوا ہو، اس کی زکوٰۃ دی ہوئی ہو، تو کیا ہوگا؟ اس مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس مال کو کوئی اٹھائے گا نہیں۔
تو آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر اپنے معمولات کو دیکھیں، ہماری کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی بھی حفاظت نہیں ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، ظالم حکمران سے لے کر ظالم طبقے تک پکڑ کے لوگوں کو مار کے پھینک جاتی ہیں، پیسے نہیں تو پھر بھی مار دے، تیرے کو پیسہ کیوں نہیں؟ کئی ایسے حادثات دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں۔ اور امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہو جاتے ہیں وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے مال کتنے ایسے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، خشکی کے مال بھی ہوتے ہیں، تری کے بھی ہوتے ہیں، جانوروں کی شکل میں بھی ہوتی ہیں، کیش کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جل جاتی ہیں، فصل تیار ہوئی ہوئی تباہ ہو جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے، چندرا آ جاتا ہے، اندھیری آ جاتی ہے، اس مال کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اگر مسلمان زکوٰۃ دے، پھر وقت مقررہ پر بارشیں ہوں، پھر بے موسمی ہوائیں نہ چلیں، پھر بے موسمہ ترتیب خراب نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بدحالی پائی جا رہی ہے، مال ہر کسی کے پاس ہے لیکن اس مال کی زکوٰۃ اور صدقات نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھائے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ مالداروں کے ہاتھوں، سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تبارک و تعالی سخت حساب لینے والا ہے اور انہیں دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اب اس کی تشریح حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم صدقات نہیں دیتے۔ حضور داتا صاحب نے لکھا ہے کہ مالدار بندے کو غریب کا شکر گزار ہونا چاہیے، مالدار بندے کو غریب کا، مسکین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے مجھ سے زکوٰۃ وصول کر کے میرے مال کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، حقدار ہیں پر ان تک پہنچاتے ہی نہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے ہمیں اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا کہ لوگوں، مال جمع کرو لیکن اس مال کی زکوٰۃ عشر کے طور پہ، عشر کی شکل میں آئے، یا پھر مال احباب رکھا ہوا ہے اس کی شکل میں، یا پیسہ، سونا، چاندی، ہیرے، زیورات، جو کچھ بھی مال ہے اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ حق ادا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں بھی ہمارے لیے وہ مال راحت کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی وہ مال ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنے گا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر بڑی خوبصورت چیز بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، جس شخص نے حلال ذریعے سے دنیا طلب کی، جس شخص نے حلال طریقے سے مال کمایا، دنیا طلب کی، تاکہ اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اب یہ ضروری چیز ہے، ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہاتھ پھیلانے سے اللہ نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، محنت کی جائے، مزدوری کی جائے۔ فرمایا کہ دنیا طلب کی تاکہ اپنے کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی مہیا کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں اس حال میں ملے گا، اس کا چہرہ بدر کامل کی طرح چمک رہا، جس نے اس لیے رزق کمایا کہ مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے رزق کمایا کہ میری اولاد کی اچھی پرورش ہو سکے، اس لیے رزق کمایا کہ اگر مجھے رب نے رزق دیا تو میں اپنے محلے داروں میں جو غریب، یتیم، مسکین، مفلوق الحال ہیں ان کی داد رسی کروں گا،
اپنے ہمسایوں کا خیال کروں گا، اور اس نے کیا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس بندے کا چہرہ بدر کامل یعنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اس نے محلے میں زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کی شکل میں، اور رب نے اس کو مال دیا تو اس نے تقسیم کیا، بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جس نے حلال طریقے سے مال کمایا، طریقہ اس کا حلال ہے، محنت مزدوری وہ کر رہا ہے، حلال طریقے سے دنیا اس لیے کمائی کہ دوسروں سے مال و دولت میں بڑھ جائے۔ آج یہ ہماری ہر بندے کی خواہش ہے، ہر بندے کی آرزو ہے، ہر بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ میرا پیٹ پل جائے، میرے بچے پل جائیں، بلکہ ساتھ یہ بھی ہوتی ہے اس بندے 2 بار اتنا چاہے میں 4 بار چاہنا ہے، اس بندے دی 20 ماڈل ہے تو میری 25 ماڈل ہوئے تو تاں کام چلنا ہے۔ یہ اندر چیزیں آتی ہیں نا، یہ ہوتا ہے تکبر۔ ضرورت کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے گاڑی رکھنا، موٹر سائیکل رکھنا یہ ضرورت ہے، لیکن دوسروں میں تکبر کرنا، میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑی جائیداد ہے، میری گاڑی لیٹسٹ ماڈل ہے، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ فرمایا حلال طریقے سے کماتا ہے وہ، لیکن دوسروں سے مال و دولت میں بڑھ جائے اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے اور نمود و نمائش کرے، اپنے مال سے نمود و نمائش کرے، کپڑے خوبصورت پہننا، ستھرے پہننا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اچھا کپڑا پہننا، اچھی غذا کھانا یہ ضرورت ہے، سمجھ آئی؟ یہ بالکل استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس اچھے کپڑے کے اندر تکبر شامل نہ ہو، اس اچھی غذا کے اندر تکبر شامل نہ ہو، اس اچھی گاڑی کے اندر تکبر شامل نہ ہو، اس خوبصورت مکان کے اندر تکبر شامل نہ ہو، بلکہ صبح شام رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرنے والا ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے فضل سے مجھے یہ سارا کچھ دیا۔ سمجھ آئی؟ تو جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی محنت کر کے کمایا، تو ماما لگنا لینے دا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ مطلب ہے چیزیں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مال جو اللہ تمہیں دیتا ہے یہ صرف تمہارا نہیں ہوتا، اس مال کے اندر غریب، یتیم اور مسکین کا حصہ ہوتا ہے، صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں۔ اور فرمایا جس نے ایسا کیا، یعنی دولت بڑھ جائے، تکبر کرے، نمود و نمائش کرے اور دوسروں پر اپنی بڑائی بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک اس بندے پر غضبناک ہوگا، یعنی اللہ غصہ فرمائے گا اس بندے پر۔ حلال کما کے وہ گیا ہے، حرام نہیں کما کے گیا۔ حرام کمانے والے کا تو معاملہ ہی بڑا ہو رہا ہے، حلال کمانے والا، لیکن حلال کما کر دوسروں پر تکبر کرنے والا، عاجزی انکساری۔ یار مال کمائیں، محنت کریں، رزق حلال کمائیں، لیکن وہ رزق حلال اس دنیا کا حصہ ہے، آخرت میں جو چیز جائے گی وہ کیا ہوگا؟ وہ نیک اعمال۔ یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ نیک اعمال۔ وہ مال جو زکوٰۃ کی صورت میں کسی غریب کو دے دیا وہ نفع دے گا، صدقے کی صورت میں کسی غریب کو دے دیا وہ قیامت کے دن نفع دے گا، خیرات کی صورت میں غریب، یتیم، مسکین، ہمسائے، رشتہ دار کو دے دیا وہ مال مجھے اور آپ کو نفع دے گا۔ اور جو مال ہم لوگوں نے اکٹھا کیا اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے، وہ پھر حدیث پاک، کئی ایسی حدیث پاک ہیں، وہ آگے کبھی موقع آئے گا تو میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے باب میں بیان کروں گا، وہ سانپ اور بچھو بن کے اس کو ڈسیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی خوبصورت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پاکیزہ مال عطا فرمائے، اور مال دے کر اللہ پاک ہمیں عاجزی انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔